آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم امیر مقامی جماعت اسلامی ہند بھٹکل، دیگر ذمہ داران جماعت، معزز علماء کرام اور عزیز رفقا، میری گفتگو کا موضوع ہے کہ رمضان کی منصوبہ بندی کس طرح سے کریں۔ مولانا نے ابھی تقویٰ اور رمضان کی اہمیت پر بہت بہترین گفتگو فرمائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے ان 5 بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ ہمارے علم میں یہ بات اچھی طرح سے ہے کہ روزے کے جو سائنسی فوائد بیان کیے جاتے ہیں، یہی اس کا اصل نہیں ہے۔ جسم کو مناسب شکل دینا یا بھوکا پیاسا رہ کر اپنے کولیسٹرول لیول کو گھٹانا، یہی روزے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اور جس آیت کی میں نے یہاں تلاوت کی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے یہ خدائی نظام ہمیشہ سے رہا ہے کہ انسانوں پر روزے فرض کیے جائیں۔ یہ صرف امت محمدی ہی کے لیے فرض نہیں تھے، بلکہ جتنی بھی مسلم امتیں اس سے پہلے گزری ہیں، ان میں تقویٰ حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان پر روزے فرض کیے جائیں۔ اس کے علاوہ روزہ ایک ہماگیر سماج کی تربیت کا ذریعہ بھی ہے، تاکہ سماج کے جو سب سے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ بھوک ہے۔ اور یہ بھوک اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ بھوک سے جو لوگ بلبلا رہے ہیں، اس کی وجہ دولت کی خواہش ہے۔ لوگوں کے اندر جو دولت جمع کرنے کی جو ہوس ہے، اس ہوس کی وجہ سے دنیا میں چند لوگوں کو بھوکے رہنا پڑتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے جو مالدار لوگ ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے جیسے دوسرے انسان بھوکے رہ جائیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اگر آپ پر بھی یہی مسئلہ ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ رمضان میں زکوٰۃ بھی ہم پر فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک پورا نظام بنایا گیا ہے، جس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا، یہ معلوم کرا گیا لوگوں کو کہ اگر دولت کو منصفانہ طور پر تقسیم کیا جائے تو کیا ہوگا، کس طرح کا نظام بنے گا، یہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمیں روشنی ملتی ہے، جس میں بتایا گیا کہ جو شخص روزہ رکھے مگر جھوٹ بولنا، برے کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دکھاوے کا روزہ رکھنا، ریاکاری کے طور پر روزہ رکھنا، اس سے اللہ تعالیٰ کوئی اجر نہیں دے گا۔ اس سے ہمیں یہ نقطہ معلوم ہوا کہ روزہ اس نیت کے ساتھ رکھا جائے کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ تقویٰ جو حاصل کرنا مقصود ہے، اس مقصد کو مد نظر رکھ کے اگر ہم روزہ رکھیں گے تبھی وہ مقصد ہمیں حاصل ہوگا۔ اگر ہم وزن گھٹانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وزن گھٹانے کا مقصد ہمیں حاصل ہوگا، تقویٰ بالکل حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہماری نیت میں ہی یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا روزہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لیے، وزن گھٹانے کے لیے نہیں ہے۔ تاریخ اسلام سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جب اس اجتماعی نظام کو، اسلامی نظام کو قائم کیا، عرب کی اس تاریخ پر آپ غور کر کے دیکھیے، نبی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال گزرے ہوئے ہیں۔ نبوی تعلیمات کو ایک دوسرا رخ دے دیا گیا ہے، ایک اس طرح کا رخ کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کو خانقاہوں میں بیٹھنا چاہیے، دنیا کے معاملات دوسروں کو چلانے دینا چاہیے۔ دین کا ایک ایسا تصور ہے۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ بلند کرتے ہیں، اور اس کے اثرات سے جب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے اور اس کا فیض لوگوں تک پہنچتا ہے، تو بہت سے اعتراضات کے ساتھ ایک یہ اعتراض بھی آتا ہے کہ مسلمان رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، اور ان کو مٹانے کے لیے یہ بہتر موقع ہے کہ رمضان میں ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر میں اور فتح مکہ کے دور میں
یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمان روزے رکھنے سے کبھی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روحانی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کھاتی پیتی فوج ان روزے دار فوج سے ہار جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ روزہ انسان کو طاقت کے طور پر، جسمانی طور پر کمزور نہیں کرتا، بلکہ مزید طاقتور کرتا ہے۔ اور دراصل انسان کی جو قوت ارادی ہوتی ہے، اس کا جو تقویٰ ہوتا ہے، اس کا جو مقصد کے تئیں جو اس کا خلوص ہوتا ہے، تو وہ خلوص اس کو بہت ساری دوسری قوتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے فوجوں کا ذکر سنا ہے جن کے پاس بے شمار اسلحہ تھا، لیکن جب ایک ایسی قوت سے وہ ٹکرائے جن کے پاس قوت ارادی تھی، اللہ کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا، تقویٰ تھا، انہوں نے ایسی بڑی بڑی طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہمارے موجود ہے، اور رومن امپائر کے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رمضان میں ہم کس طرح سے منصوبہ بندی کریں۔ رمضان کا مقصد ہم پر واضح ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ کہ رمضان کے استقبال کی منصوبہ بندی کی جائے۔ رمضان اچانک ہمارے اوپر نہیں آتا، قمری کیلنڈر کے مطابق آتا ہے۔ ہمیں معلوم رہتا ہے پہلے سے کہ رمضان کب شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اتنا بڑا ایک پروگرام ہمارے مد نظر ہے، ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ کم سے کم 15 دن پہلے سے ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے سب سے پہلے ہماری غیر ضروری مصروفیات کو کم کریں۔ سوشل میڈیا اور فضول مشاغل کے لیے جو اوقات ہیں اس کو محدود کرتے چلے جائیں۔ جسمانی طور پر ہم اپنے آپ کو صحت مند بنائیں، نیند اور غذا کا نظم درست کریں۔ اس سے انسان رمضان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوگا، اور اچانک بھوکا رہنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، معمولی مسائل جیسے ایسیڈیٹی ہے، اس پر بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسرا، عبادت کے لیے اوقات تقسیم کریں۔ رمضان میں ہم اس کے لیے اچھی طرح سے منصوبہ بندی بنائیں۔ سب سے پہلے یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن کی زندگی انسان کی 24 گھنٹوں کی زندگی ہوتی ہے، جس کے لیے دن بھر کے کاموں کو مکمل طور پر ہم تقسیم کریں، ایک ٹائم ٹیبل ہم بنا لیں۔ مثال کے طور پر نیند کے لیے 6 سے 7 گھنٹے مختص کریں۔ کام اور دنیاوی ذمہ داریوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے ہم مخصوص رکھ لیں۔ عبادت کے لیے 4 سے 5 گھنٹے رکھ لیں۔ خاندانی اور سماجی امور کے لیے 2 سے 3 گھنٹے۔ اس طرح تقسیم کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہمیں اس کی ترجیح کے طور پر اس کو مختص کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تلاوت قرآن کی منصوبہ بندی کریں۔ قرآن مجید رمضان کا مرکز ہے۔ اگر ایک شخص روزانہ 1 پارہ کی تلاوت کرے، جس کے لیے 20 سے 25 منٹ کافی ہو جاتے ہیں، تو ایک پورے مہینے میں 1 دفعہ قرآن ختم کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کو 1 نشست میں کریں یا پھر 2 نشستیں اس کی بنا لیں، لیکن روزانہ کے لیے ہم وقت مقرر کریں۔ 20 سے 25 منٹ بھی اگر ہم مختص کرتے ہیں تو ہم ایک قرآن مجید آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، مطالعہ تفسیر اور سیرت۔ قرآن مجید دراصل نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے، اور ظاہر ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے اس کو پڑھنے سے نیکیاں تو ضرور ملیں گی، اور بغیر سمجھے اس کو لازماً پڑھنا چاہیے۔ لیکن قرآن کا جو منصوبہ ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے، چینج آئے، وہ حقیقت میں خدا کا بندہ بنے، تو اس کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا شرط ہے۔ عربوں کی زبان چونکہ عربی ہی تھی، قرآن وہ پڑھتے تھے، سمجھ جاتے تھے، چنانچہ وہاں تفاسیر کی ضرورت نہیں تھی، تراجم کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کے ذریعے سے یہ خدمت لی ہے۔ ہر زبان میں آج تفاسیر موجود ہیں۔ ای قرآن لائبریری میں اگر آپ جائیں گے تو تقریباً 48 تفاسیر اور ترجمے موجود ہیں۔ ہم آسانی کے ساتھ ہاتھ میں موبائل لے کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطالعے کے لیے باقاعدہ نظم کریں، اور روزانہ 20 سے 30 منٹ اس کے لیے مختص رکھیں۔ اسی طرح سے ہم سیرت کا بھی مطالعہ کریں۔ سیرت کی بے شمار کتابیں آج موجود ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم مطالعے کے لیے کتابوں کا ہی استعمال کریں۔ ڈیجیٹل مطالعہ ہمیں ہمارے ذہنی طور پر وہ سکون حاصل نہیں کرتا، اور پھر ایک نوٹیفیکیشن آنے کے ساتھ ہی ہم کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ فزیکل کتابیں ہم گھروں میں رکھیں اور اس کا باقاعدہ مطالعہ کریں۔ نمبر 5، تراویح اور قیام اللیل۔ تراویح کے لیے ہم 60 منٹ سے 90 منٹ تک کا وقت رکھ سکتے ہیں۔ اگر دن میں غیر ضروری تھکن والے کام سے اپنے آپ کو بچائیں اور تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیں
تو رات کی عبادت ہمارے لیے بوجھ نہیں بنتی، اور قیلولہ کرنے سے روحانی طور پر ہمیں طاقت بھی ملتی ہے اور دماغی طور پر سکون بھی ملتا ہے۔ چنانچہ تراویح کا باقاعدہ انتظام کریں۔ نمبر 6، صحت کی حفاظت۔ اسلام جسم اور روح دونوں کی اصلاح چاہتا ہے۔ سحری اور افطار میں اعتدال رکھیں، زیادہ چکنائی اور حد سے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، اور پانی کا مناسب استعمال کریں۔ یہ سب ہمیں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کمزور جسم عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ کا نظم اور منصوبہ بندی۔ زکوٰۃ کوئی جذباتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم عبادت ہے۔ سال بھر میں سب سے پہلے ہم سال بھر کے مال کا حساب کتاب کریں، قابل زکوٰۃ مال کی نشاندہی کریں، شرح زکوٰۃ کے مطابق اس کا حساب کر لیں، پھر مستحقین کی فہرست بنائیں، قریبی رشتہ دار، محلے کے ضرورت مند، تعلیمی اور دینی ادارے، اور یہ سب سے پہلے طے کر لیں۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی یہاں پر میں استحضار کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی ہند کا ایک زکوٰۃ کا باقاعدہ نظم ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کو جماعت اسلامی کے فنڈ زکوٰۃ میں شامل کریں، تاکہ پورے بھارت میں جہاں ضرورت مند ہیں ان تک اس زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے پہنچا جا سکے۔ اگر ہندوستان کے تمام مسلمان اپنی زکوٰۃ کو منظم طور پر خرچ کریں تو صرف فقیری ہی نہیں ختم ہوگی، بلکہ بہت سے ڈاکٹرز، انجینئرز، IAS IPS آفیسرز ہم بنا سکتے ہیں۔ اور سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کے افسروں ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر سسٹم کے اندر گئے ہم لوگ باہر سے وعظ و تقاریر سے ہم سسٹم کو بدل نہیں سکتے۔ چنانچہ زکوٰۃ کی اس رقم کو صحیح منصب پر ہم استعمال کریں۔ نمبر 8، خدمت خلق اور سماجی اصلاح۔ روزانہ وقت کا ایک حصہ کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے، یا کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختص کریں۔ یہ عمل رمضان کو انفرادی عبادت کے علاوہ ایک سماجی عمل بنائے گا۔ نمبر 9، ہم وطن بھائیوں سے ملاقات کریں۔ رمضان ایک مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ ہم اپنے اطراف کے غیر مسلم لوگوں سے ملاقات کریں، چھوٹی چھوٹی افطار پارٹیاں کریں، ہمارے گھروں میں افطار کے لیے اپنے پڑوسیوں کو، غیر مسلم ساتھیوں کو بلائیں، اپنے اداروں میں، اپنے مساجد میں اور خود ایسے سینٹرز میں افطاری کا باقاعدہ انتظام کریں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند اور اپنے تمام ذیلی ادارے ایسے انتظامات کر رہے ہیں۔ پورے معاشرے کو چاہیے، پورے سماج کو چاہیے کہ اپنی مساجد کے دروازے رمضان المبارک میں غیر مسلمانوں کے لیے کھولیں، اور رمضان کی جو برکات ہوتی ہیں ان برکات سے ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کے مواقع فراہم کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے تناظر میں، آج کے حالات میں رمضان ہمارا کس طرح سے گزر ہو رہا ہے۔ آج کل رمضان آنے کے ساتھ ہی ہمارے بازاروں میں غیر معمولی طور پر مسلمان متحرک ہو جاتے ہیں۔ سحری اور افطار کے نام پر انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور راتوں کی خریداری میں گزر جاتی ہے۔ آپ بڑی سٹیوں میں دیکھیں گے باقاعدہ ہوٹلز کا ٹائمنگ بدل جاتا ہے، ہماری دن تو دن، راتیں بھی دنوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان سے جو برکات ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی وہ برکات ہمیں کس طرح سے حاصل ہوں گی۔ اس نظم کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہیے۔ رمضان جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے عطا کیا گیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گھروں کو آرام کرنے کی جگہ اور مارکیٹوں کو گھومنے کی جگہ بنانے کے بجائے رمضان کے مہینے میں کم سے کم اس کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیں۔ اصل توجہ ہماری عبادت کی طرف ہو۔ اصلی عبادت نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، فہم قرآن، ذکر و دعا، صدقات و خیرات، صبر اور اخلاق کی اصلاح کے لیے رمضان کو مختص کر لیں۔ تاریخ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک میں اسلام کے سنہری دور میں مخصوص انتظامات کیے جاتے کہ کوئی مسافر بھی ایسا باقی نہ بچے جسے سحری کے لیے کچھ نہ ملے۔ چنانچہ آج بھی ہمیں ان تمام چیزوں کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا ہے وہ مقصد پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں رمضان کو منصوبہ بند طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو رمضان کے مقاصد ہیں وہ مقاصد پورے کرے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔